تجملتے تبغلتے وإن عشت تفیلتے. ماشاء اللہ سے آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اونٹ پہ بھی سوار ہو چکی، خچر پہ بھی سوار ہو چکی، اونٹ پہ سوار ہو کے جنگ جمل، خچر پہ سوار ہو کے امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر. تجملتے تبغلتے وإن عشت تفیلتے. اونٹ پہ بھی سوار ہو چکی، خچر پہ بھی سوار ہو چکی، تھوڑے دن اور زندہ رہی تو ہاتھی پہ بھی سوار ہو لیں گی. وَلَكِ التِّسْعُ مِنَ الثُّمْنِ وَلِلْكُلِّ تَمَلَّكْتِ. آپ کا تو حصہ 8ویں کا 9واں حصہ تھا، آپ نے سارا کچھ ہڑپ لیا، سب کچھ آپ نے لے لیا. یہ ابن عباس کے جملے تھے، تاریخ میں ماشاءاللہ سے سب تو ضبط ہے، یہ تاریخی حقائق ہے، تاریخی حقائق ہے. کہاں تک آپ چھپائیں گے، کہاں تک چھپائیں گے؟ میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. ہمارے برادران اہل تسنن نے ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ مشاجرات صحابہ، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو گالی دی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا گلا کاٹا. مسلمانوں کا فرض یہ ہے، مسلمان بیوقوف ہیں، مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہوا، مسلمان بیچارہ گھر میں چپی سادھ کے بیٹھ جائے، ان کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے. کیوں؟ یہ صاحب بھی جنت میں جائیں گے، یہ صاحب بھی جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے جنت میں جاؤ گے. اچھا، کمال یہ ہے کہ اسی صحیح مسلم میں تھوڑی دیر کے بعد مسلم صاحب نے روایت نقل کی کہ رسول گرامی حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، کچھ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توق ڈال کے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا. رسول گرامی فرمائیں گے اے میرے پروردگارا، یہ تو میرے صحابہ ہیں، انہیں جہنم کی طرف کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ خدا آواز دے گا اے میرے رسول، تمہارے بعد ان لوگوں نے مدینے میں کیسے کیسے گل کھلائے، تمہارے بعد یہ اسی جاہلیت پہ پلٹ گئے تھے جس جاہلیت سے آپ نے انہیں نکالا تھا، اسی جاہلیت پہ پلٹ گئے تھے. پھر آپ یہ قاعدہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ جناب والا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، مسلمانوں کا فرض ہے وہ چپ چاپ بیٹھ جائے. میں کل انشاءاللہ مفصل اس پہ گفتگو کروں گا کیسے بیٹھ جائے. ایک ایک کو گالی دے رہا ہے. محترمہ مدینے میں تھی، حج فرما رہی تھی، مکے پہنچ گئیں، خلیفہ سوم کے قتل کا حکم انہوں نے دیا تھا، باقاعدہ روایتوں میں ہے. خلیفہ سوم کے قتل کی خبر جب محترمہ تک پہنچی تو محترمہ نے پوچھا بھائی مدینے کے کیا حالات ہیں؟ کہ خلیفہ سوم کو مصریوں نے گھیر کے مار دیا یا باغیوں نے گھیر کے مار دیا. اچھا مار دیا، چلو مر گیا. یہ جملے تھے، یہ جملے تھے، چلو مر گیا. ایک صاحب اور آگے، ہاں بھیا تم بھی بتاؤ مدینے کی کیا خبریں؟ یہ مدینے میں ہوا. اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہم سے کیا لینا دینا. ایک صاحب اور آگے کہ ایک خبر اور ہے. کہ کون سی خبر؟ کہ خلیفہ سوم کو تو مار دیا گیا، لیکن خلیفہ سوم کے بعد علی کو خلیفہ بنا دیا گیا. بس شوق لگ گیا، شوق لگ گیا، فوراً پرچم بلند کیا. خدا کی قسم عثمان کو مظلومانہ مارا گیا ہے، واللہ لأطلبن بدمہ، ہم قتل عثمان کا بدلہ لیں گے. ایک صاحب نیچے کھڑے تھے، اور بھائی تاریخ ہے، جب آپ کہہ چکے ہیں تو ٹوکے بھی جائیں گے، روکے بھی جائیں گے. ایک صاحب کھڑے تھے کہ واہ، ہوائیں بھی آپ سے ہیں، بارشیں بھی آپ سے ہیں، بادل بھی آپ سے ہیں. کہ مطلب کہ آپ ہی تھیں جو کہا کرتی تھیں اقتلوا نعفلا فقد کفر، اس لمبی داڑھی والے یہودی کو مار دو، یہ کافر ہو چکا ہے. اور آج آپ چلا رہی ہیں کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے. کہ میری دوسری والی بات پہلی بات سے اچھی ہے. میں نے جو دوسری بات کی، یہ میں کوئی عام کتابوں سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، عام کتابوں سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، کہ میری دوسری والی بات پہلی بات سے اچھی ہے. اچھا کیسے اچھی ہے؟ کہ مجھے خبر مل گئی تھی کہ انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، لہٰذا جب انہوں نے توبہ کر لی اب میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی. اچھا، مسلمانوں کی بھی نظر میں علی خلیفہ چہارم تھے یا نہیں تھے؟ تھے. مسلمانوں کی نظر میں قصاص لینا خلیفہ کا کام ہے یا کسی عام انسان کا کام ہے؟ جب ہم نے مسلمانوں سے پوچھا جناب والا جنگ جمل میں محترمہ نے پرچم کی علمبرداری کرتے ہوئے علی سے لڑائی کیوں کی؟ کہ وہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے گئی تھی. عثمان کے خون کا بدلہ علی کو لینا چاہیے تھا یا کسی اور کو لینا چاہیے تھا؟ یا تو تم بتانا چاہ رہے ہو کہ ہمارے اندر بغض و عناد اتنا زیادہ ہے کہ ہم علی کو چوتھا بھی نہیں مانتے، ہم علی کو چوتھا بھی نہیں مانتے، یہ بتانا چاہ رہے ہو.